بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. طبعا للمشايخ درسنا باللغة الأردية، درسنا يكون باللغة الأردية. محترم بھائیو دوستو، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم یہاں پہ اس جگہ بخاری شریف کا درس سنتے اور سناتے ہیں، اور ہر مسلمان کو معلوم ہے کہ بخاری شریف حدیث کی کتابوں میں سب سے صحیح ترین کتاب ہے، اور امت کا، اہل سنت والجماعت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ بخاری شریف اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن کریم کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب ہے۔ بخاری میں ہم لوگ اس وقت کتاب الصلاح، خاص کر کے کتاب و مواقیت الصلاح، نماز کے اوقات کے بارے میں جو باب ہیں، مسائل ہیں، اس کو ہم اس وقت پڑھ رہے ہیں، اور یہ ہمارا مواقیت الصلاۃ میں آخری درس ہوگا۔ اس کے بعد کتاب الاذان شروع ہوگا۔ کل ہم نے ایک حدیث پڑھی تھی، یا امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک باب باندھا تھا، اس میں یہ تھا کہ عشاء سے پہلے، یہ عشاء کے بعد بات کرنا مناسب نہیں ہے، بلکہ حرام ہے۔ اگر کوئی عشاء کی نماز کے بعد بات کرتا ہے، اور خاص کر کے لا یعنی باتیں کرتا ہے، تو صحیح نہیں ہے، جس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا تھا باب ما یکرہ من السمر بعد العشاء، عشاء کی نماز کے بعد بات کرنا یہ مناسب نہیں ہے، بعض علماء کرام کے نزدیک حرام ہے۔ لیکن امام بخاری رحمہ اللہ اس کے بعد ایک دوسرا باب باندھتے ہیں اسی سے متعلق، کہ اگر ہم شب بیداری کرتے ہیں اور مقصد یہ ہے کہ ہم دین کی سمجھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، مذاکرہ علمیہ ہو رہا ہے، دین کی باتیں ہو رہی ہیں، اچھی باتیں ہو رہی ہیں، خیر کی باتیں ہو رہی ہیں، تو جائز ہے عشاء کے بعد آپ باتیں کر سکتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے اس طرح ثابت ہے۔ لیکن وہ بات اچھی ہو، قرآن اور حدیث کی بات ہو، علم کی بات ہو، اور کوئی ایسی بات نہ ہو جس کو ہم لا یعنی باتیں کرتے ہیں، جس سے کوئی فائدہ نہ ہو۔ حدیث نمبر 600 میں امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، حدیث نمبر 600 آپ یاد رکھیں گے، حدیث نمبر 600 میں امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں قال حدثنا عبداللہ ابن صباح۔ میرے محترم بھائیو دوستو، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ کوئی بھی حدیث ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ کوئی بھی حدیث ہو، جب تک اس کی سند نہیں ہوگی، وہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سند کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے، یعنی امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کتاب ہے، انہوں نے یہ حدیث اپنے استاذوں سے سنی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ان احادیث کو جو انہوں نے اپنی اس کتاب صحیح بخاری کے اندر جمع کیا ہے، اپنے استاذ سے سنا ہے، اور امام بخاری کے استاذ نے اپنے استاذ سے سنا ہے۔ اس طرح کرتے کرتے تابعی صحابی سے سنتے ہیں، اور صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنتے ہیں، اور کچھ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، یا صحابی یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کسی شخص نے کوئی کام کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی کا اظہار کیا، اسی کو حدیث کہتے ہیں۔ سند، وہ بھی سند کیا ہو؟ متصل ہو، سند متصل ہو، اور جو راوی بیچ میں آتے ہوں، بیچ میں جو راوی، اس کو راوی کہتے ہیں۔ فلاں نے فلاں سے روایت کیا، فلاں نے فلاں سے روایت کیا، فلاں نے فلاں سے روایت کیا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ راوی کہتے ہیں، روایت کرنے والے۔ روایت کرنے والے کا سچا ہونا اور نیک ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی روایت کرنے والا جھوٹا نکل جائے کہ نہیں بھائی یہ جھوٹ بولتا تھا، زندگی میں کبھی جھوٹ بولتا تھا، اس کی روایت علماء کرام نہیں لیتے ہیں۔ جھوٹ بولنے والے کی روایت، اگر جھوٹ بولنے والا کوئی روایت
کرتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اس کا مطلب یہ ہے میرے بھائی کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی جھوٹ بول رہا ہے. اس لیے علماء کرام ایسے لوگوں کی باتیں نہیں لیتے ہیں. آپ یہ سوچ سکتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سب کے بارے میں علماء کرام جانتے ہوں؟ نہیں میرے بھائی، سب جانتے تھے علماء کرام، اور ہماری حدیث کی کتاب میں یا تراجم کی کتاب میں ہر چیز، ہر راوی کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ فلاں راوی کیسے ہیں، ان کا اخلاق کیسا تھا، ان کے صفات کیا ہیں، کیا وہ سچ بولتے تھے نہیں بولتے تھے، جھوٹ بولتے تھے یا نہیں جھوٹ بولتے تھے. اس طرح کی تمام باتیں لکھی ہوئی ہیں، اس طرح کی تمام باتیں لکھی ہوئی ہیں. سب سے پہلے اس سلسلے میں الکمال نام کی ایک کتاب لکھی گئی. کیا لکھی گئی؟ الکمال نام کی ایک کتاب لکھی گئی. اس کے بعد کسی نے کیا کیا میرے بھائی، اور اس کو مہذب بنایا اس کتاب کو، اور اس کا نام کیا رکھا؟ تہذیب الکمال رکھ دیا. پھر کسی نے اس پر اس کتاب کی خدمت کی، اس کا نام تہذیب التہذیب رکھا. پھر کسی نے اور یا اسی شخص نے اس کے اندر پھر اور اختصار کیا، اس کا نام کیا رکھا؟ تقریب التہذیب رکھا. یعنی ایک کتاب کے بارے میں، ایک کتاب کو لے کر کے ہمارے علماء کرام نے کیا کیا خدمت کی ہے، کیا کیا محنتیں کی ہیں. ایک حدیث، صحیح حدیث اگر علماء کرام کو معلوم ہوتا کہ صحیح حدیث فلاں جگہ شام کے اندر کوئی آدمی ہے اس کو معلوم ہے، وہ یہاں سے مدینے سے مکے سے جہاں کہیں بھی ہوتے تھے دوڑ کر کے وہاں جاتے تھے اور وہ حدیث سن کر کے آتے تھے. پیسے کے لیے نہیں، کسی اور چیز کے لیے نہیں، بلکہ دین کی حفاظت کے لیے، دین کی نشر و اشاعت کے لیے اور ثواب کمانے کے لیے، اخلاص کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت حاصل کرنے کے لیے ہمارے علماء کرام نے محنت کی ہے. صحابہ کرام سے لے کر، تابعین سے لے کر، تبع تابعین سے لے کر، ائمہ کرام سے لے کر، محدثین سے لے کر کے اور آج تک بے شمار علماء کرام ایسے پائیں گے میرے بھائی. یہاں پہ ہمارے ایک شیخ درس دیتے ہیں عبد المحسن العباد، جو ان کو کوئی بھی حدیث آپ بیان کریں، فلاں کہیں کہ عبداللہ ابن صباح، ان کے بارے میں وہ بتا دیں گے کہ ہاں یہ فلاں جگہ پیدا ہوئے ہیں، ان سے فلاں اتنی روایت مروی ہے، امام بخاری نے روایت کی ہے، امام مسلم نے روایت کی ہے، امام ترمذی نے روایت کی ہے. آپ جا کر کے بھی لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم لوگ تو ان چیزوں کو جانتے نہیں، اس لیے ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ہمیں کیا معلوم ہے کہ حدیث صحیح ہے کہ ضعیف. نہیں، ہمارے علماء کرام کو ایک ایک چیز معلوم تھی. یہ بھی معلوم تھا کہ فلاں آدمی ہے، فلاں راوی ہے، 10 سال تک صحیح رہے، 10 سال کے بعد ان کا دماغی توازن تھوڑا سا خراب ہو گیا تھا. مصر میں جب تک رہے تو بہت اچھے تھے، شام آئے تو وہاں دماغی توازن خراب ہو گیا. یہاں تک ہمارے علماء کرام نے لکھا ہے. تو یہ سند ہے میرے بھائی، سند. اور ہم جانتے ہیں، اسی لیے ہر مسلمان جانتا ہے، تھوڑا بھی دین کا شعور رکھنے والا مسلمان جانتا ہے کہ حدیث یا تو صحیح ہے یا تو ضعیف ہے. ضعیف کیا ہے؟ یعنی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے، کمزور ہے، راوی جھوٹا ہے، راوی شیعہ ہے، راوی فلاں ہے، راوی جھوٹ بولتا تھا، راوی سن کر بھول جاتا تھا. ہوتا ہے، بہت سارے لوگوں کو یہ بیماری ہوتی ہے. آپ بہت اچھے ہیں، اس کے بعد اللہ نہ کرے کسی کو کوئی بیماری ہو، بیماری ہوئی، اب یہ کہ سب بھول گیا، نہیں میں تو نہیں جانتا، میں نے تو کوئی روایت نہیں کی ہے. کچھ لوگ وزاعین ہوتے تھے، حدیث بنا کر پیش کرتے تھے. آپ کو معلوم ہے جب اسلام کے اندر لوگ جوگ در جوگ داخل ہونے لگے، فتوحات کا سلسلہ جاری ہو گیا، مسلمان جہاں بھی جاتے تھے ان کو فتوحات نصیب ہوتی تھی. اب یہ ہے کہ اسلام کے آگے کوئی چل نہیں سکتا ہے. مدینے میں مسلمان، مکے میں مسلمان چھپ چھپ کر کے دعوت تبلیغ کرتے تھے. مدینہ پہنچے تو یہاں آ کر کے منافقین پیدا ہو گئے. کیا؟ وہ کفار، وہ یہود، خاص کر کے یہود، ان کو اپنے نفس پر خوف تھا کہ اگر ہمیں مسلمان نہیں ہونا ہے، لیکن اگر ہم یہود رہتے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیں لڑائی کرنا پڑے، ہو سکتا ہے یہ کرنا پڑے. تو کیا بظاہر وہ لوگ مسلمان ہوئے تھے، یعنی اسلامی طاقت، مسلمانوں کی طاقت اب زیادہ ہو گئی، مسلمان طاقتور ہو گئے. ایسے وقت میں کیا ہوا میرے بھائی، کچھ لوگوں نے، اسلام دشمن لوگوں نے حدیثیں گڑنا شروع کر دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے. امام احمد بن حنبل نے سے روایت ہے کہ انہوں نے فلاں سے روایت کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے. ایک آدمی جھوٹا آدمی تھا، کذاب راوی تھا، اور موضوع کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں بلکہ بنا کر پیش کیا گیا ہے. مثال کے طور پر میں حنفی ہوں، امام شافعی کے خلاف یہ ایک حدیث بنا کر کے میں نے پیش کر دیا. میں شافعی ہوں، امام مالک رحمہ اللہ کے خلاف میں نے ایک حدیث
بنا کر کے پیش کر دیا کہ امام مالک جھوٹے آدمی ہیں، ایسے ہیں ویسے ہیں. میں حنفی ہوں. امام ابو حنیفہ رحم اللہ کی مدح میں اور ثنا میں نے ایک حدیث بیان کر دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس امت کے چراغ ہیں. کیا ہیں؟ سراج امتی. حالانکہ یہ حدیث ہی نہیں ہے. مجھے چونکہ امام حنیفہ رحمہ اللہ سے محبت ہے اس لیے میں نے حدیث بنا دی ہے. کچھ لوگ دنیا پرست ہوتے ہیں میرے بھائی. آج بھی ہر معاشرے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں. کیا پرست؟ دنیا پرست. دنیا چاہیے اس کو، مال چاہیے. جوتا لگا دیجیے، 10 جوتا لگا دیجیے، 10 روپیہ دے دیجیے، وہ خوش ہے. اس کو کچھ نہیں چاہیے. کیا چاہیے؟ پیسہ چاہیے، دنیا چاہیے. اور کچھ لوگوں کو دنیا نہیں چاہیے، جو اس کو تھوڑا بہت مل رہا ہے خوش ہے اس میں. بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوتے تھے کچھ لوگ. بادشاہ کو دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ یہ بادشاہ فلاں کبوتر سے بہت زیادہ محبت کرتا، کبوتر کے ساتھ کھیل رہا ہے. کیا اسی میں ایک حدیث بنا دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کبوتر کے ساتھ کھیلے گا یا کبوتر کے ساتھ مقابلہ کرائے گا کسی کا تو وہ جنتی ہے. بادشاہ کو کیا کرنے کے لیے؟ خوش کرنے کے لیے، تاکہ بادشاہ میری اس حدیث سے خوش ہو جائے اور مجھے کچھ دے دے. ہر زمانے میں یہ ہوتا ہے، بادشاہ اگر کسی سے خوش ہو جاتا ہے تو بادشاہ اس کو دیتا ہے. ٹھیک ہے میرے بھائی؟ یا مطلب اس طرح کی چیزیں ہیں. اسی لیے ہمارے علماء کرام نے میرے بھائیوں کتاب الموضوعات لکھی ہے. کیا لکھا ہے؟ کتاب الموضوعات ابن الجوزی رحمہ اللہ نے لکھی ہے. یعنی ان کے زمانے میں یا وہ جتنے احادیث کو جانتے تھے کہ یہ موضوع ہے، ایک کتاب میں تقریباً اس وقت 3-4 جلد میں وہ کتاب موجود ہے. اس کتاب کا نام کیا ہے؟ کتاب الموضوعات. یعنی جھوٹی روایتیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت نہیں ہے، بلکہ لوگوں نے بنا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دی ہے. اس پر ہمیں عمل کرنا ہے نہیں کرنا ہے؟ عمل نہیں کرنا ہے میرے بھائی. اس پر ہمیں کچھ لوگوں نے کیا کیا کہ مشہور حدیثوں کو جمع کر لیا ہے. مشہور کیسے؟ اس اعتبار سے کہ لوگوں کی زبان میں یہ مشہور حدیث ہے. میں آپ کو ایک مشہور حدیث سناؤں، آپ بھی سنتے ہوں گے. اختلاف امتی رحمہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کا اختلاف کیا ہے؟ رحمت ہے. یہ کہیں ہو سکتا ہے؟ آپ سوچیں کہ میری امت کا اختلاف کیا ہے؟ رحمت ہے. لوگوں نے بنا دیا. کیوں؟ اس لیے کہ لوگ اس وقت مختلف فرقے میں بٹے ہوئے ہیں. کوئی کسی مسلک میں ہے، کوئی کسی مسلک میں ہے، کوئی سب کو خوش کرنے کے لیے اختلاف امتی رحمہ. اب ظاہر بات ہے کیا میں حنفی ہوں تو میں اپنے عالم سے پوچھوں گا بھائی میں حنفی ہوں، یہ شافعی، یہ مالکی، کیا ماجرا ہے یہ سب؟ تو فوراً یہ حدیث سنا دیں گے اختلاف امتی رحمہ. میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ امت کا اختلاف کرنا کیا ہے؟ رحمت ہے. جبکہ قرآن کے نص کے خلاف ہے، جس میں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور قرآن آپ پڑھیں، اختلاف سے دھوکہ کیا ہے. اتحاد کی دعوت وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، لیکن لوگوں نے کیا کر دیا؟ اختلاف امتی رحمہ. کچھ لوگوں نے ایک حدیث بنا دی کہ بھائی سائل جو بھی آئے تم سے مانگنے کے لیے اس کو دو، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعطوا السائل ولو جاء علی فرس، کہ سائل کو واپس نہ کرو، سائل مانگنے والے کو دو اگرچہ وہ گھوڑے پہ سوار ہو کر کے آئے. یہ کیا حدیث ضعیف ہے لیکن مشہور ہے لوگوں کے نزدیک. تو یہ تمام چیزیں ہیں میرے بھائیوں کہ کسی بھی چیز کو وہ چیز صحیح نہیں ہے، حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے، لیکن لوگوں نے اس کو کیا کیا ہے. اور یہ سب سے زیادہ اسلام دشمن لوگوں نے کیا ہے کہ اسلام کا مسلمانوں کا ظاہری طور پر مقابلہ نہیں کر پایا تو باطنی طور پر مقابلہ کیا. اور کیا کیا؟ حدیثیں بنا کر کے اسلامی روایات کے ساتھ، حدیثوں کے ساتھ. میرے بھائی آج آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آج جو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں، بنی امیہ کے بارے میں، زیاد کے بارے میں، یزید کے بارے میں، بنی امیہ کے بارے میں جو آپ بہت کچھ سنتے ہیں، یہ مارا وہ مارا، ایسے اتنے لوگوں کو، بنی عباسیہ کے لوگوں کو، آل بیت کو اتنا مارا کاٹا، اور مارنے کے بعد اس کے اوپر دسترخوان بچھایا، اور مدینے میں یہ دوڑایا، مسجد نبوی میں گھوڑا دوڑایا، اونٹ دوڑایا. یہ سب سنتے ہیں کہ نہیں؟ اس میں سے اکثر روایت جھوٹی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ سب صحیح ہے؟ لوگوں نے بنا لیا ہے یہ سب باتیں.
اور اسلامی تاریخ کو اس طرح مس کر دیا میرے بھائیوں کہ آپ حق اور باطل کے درمیان تمیز نہیں کر سکتے. جنگ جمل، جنگ صفین وغیرہ کے بارے میں اتنا غلط مدد کر دیا لوگوں نے کہ آپ سمجھ نہیں سکتے حق کیا ہے. اس لیے میرے بھائیوں ہمیں اصول پر، جو بنیادی اصول ہے اس پر ہمیں ایمان رکھنا ہے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ حدیث ضعیف اور صحیح، اور دشمنان اسلام نے ایک کذاب تھا، جھوٹ بولتا تھا، معلوم ہوا بادشاہ کو کہ جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹی حدیثیں بنا کر کے پیش کرتا ہے. اس کو بلایا اور سولی کا حکم دے دیا کہ اس پر سولی پہ چڑھا دو اس کو. اس آدمی نے کہا کہ مجھے تو آپ سولی پہ چڑھا رہے ہیں، لیکن میں نے کتنا ہزار حدیث کے بارے میں بتایا کہ میں نے اتنی ہزار حدیث روایت کر کے، گڑھ کر کے، بنا کر کے صحیح روایت کے ساتھ میں نے ملا دیا ہے. اگر اور ان روایت کو میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے، اگر آپ مجھے قتل کر دیں گے تو پھر وہ ضعیف اور موضوع روایتیں سب اسلامی صحیح روایت کے ساتھ مل جائیں گی، اور میرے علاوہ ان روایتوں کو کوئی اور نہیں جانتا ہے. بادشاہ نے کہا کہ اس کو سولی پر چڑھا دو، اور جب تک ہمارے پاس عبداللہ ابن مبارک جیسے لوگ ہیں وہ فوراً سمجھ جائیں گے کہ کون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے. یہ ائمہ کرام ہے میرے بھائی، امام بخاری جیسے لوگ، امام مسلم جیسے لوگ حدیث سنتے ہی پہچان لیتے تھے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، یہ حدیث صحیح ہے. تو یہ ہے خلاصہ کلام، یہ ہے کہ حدیث کی دو قسمیں ہیں. ایک حدیث صحیح جس پر ہمیں عمل کرنا ہے، ایک حدیث ضعیف موضوع جس پر ہمیں عمل نہیں کرنا ہے. یہ اگر آپ نے بنیادی فرق اگر اپنے آپ ذہن میں اور اپنے دماغ میں بیٹھا لیا تو پھر آپ کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا ہے. نہیں تو ہر مسئلے کے متعلق آپ کچھ نہ کچھ چیزیں ضعیف موضوع روایتیں آپ پا لیں گے میرے بھائی. جو ہمیں ضعیف اور موضوع روایت پر عمل نہیں کرنا ہے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ہمارے اسی زمانے ابن الجوزی نے اور عبداللہ ابن مبارک اور دوسرے لوگوں نے بتایا کہ یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث ضعیف ہے. یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. المہم تو اس میں یہ ہے کہ اس باب میں یہ ہے کہ عشاء کے بعد اگر کوئی فقہ کی بات کرے، دین کی سمجھ کی بات کرے، علم، تعلیم اور تعلم کی بات کرے، دعوت تبلیغ کی بات کرے اور جاگتا ہے اس کے لیے، تو کیا ہے؟ جائز ہے، درست ہے. جس کو امام بخاری فرماتے ہیں باب السمر فی الفقہ والخیر بعد العشاء، عشاء کے بعد اچھی بات کہنا، دین کی بات کہنا، یہ کیا ہے؟ صحیح ہے. یہاں امام بخاری اس لیے بتانا چاہتے ہیں کہ اس سے پہلے جو انہوں نے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے بعد بات کرنے سے منع فرمایا ہے، لیکن وہ کون سی باتیں ہیں؟ لا یعنی باتیں ہیں، لغو باتیں ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن اہم یہ ہے کہ روزانہ ہم عشاء بعد ہی درس و تدریس کریں، یہ بھی مناسب نہیں ہے. عشاء کے بعد ان لعینک علیک حقا وان لجسدک علیک حقا وان لزوجک علیک حقا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمہاری بیوی کا تمہارے اوپر حق ہے، تمہاری آنکھ کا تمہارے اوپر حق ہے، تمہارے جسم کا تمہارے اوپر حق ہے. فآت کل ذی حق حقا. لیکن کبھی کبھار اس طرح پروگرام ہوتا ہے، دین کی باتیں ہوتی ہے تو صحیح ہے. امام بخاری رحمہ اللہ، میں نے بتایا حدیث نمبر 600 کہ فرماتے ہیں، یہ مزیدار حدیث ہے اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اس کے بعد بھی بہت ہی عظیم حدیث ہے. وہ یہ ہے کہ فرماتے ہیں قال حدثنا ابو علی الحنفی قال حدثنا قرۃ بن خالد. ابو علی حنفی اپنے استاد قرہ بن خالد سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں قرہ بن خالد کہتے ہیں کہ انتظرنا الحسن، کہ ہم لوگ حسن بصری رضی اللہ عنہ کا انتظار کر رہے تھے. مسجد میں حسن بصری رحمہ اللہ کا یہ تابعی ہے، بڑے تابعی میں سے، انہوں نے بہت بڑے بڑے صحابہ کرام کو دیکھا ہے، لیکن انہوں نے کس کو نہیں دیکھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے نہیں دیکھا تھا. جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لے ایمان کی حالت میں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ صحابی. اور جو ایمان کی حالت میں صحابہ کرام کو دیکھ لے یا کسی ایک صحابی کو دیکھ لے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تابعی کہتے ہیں. یہ بڑے تابعی میں سے ہیں. کون؟ حسن بصری رحمہ اللہ، بہت پایا کے عالم، بہت بڑے عالم ہیں میرے بھائی. وراث علینا، ہم لوگ انتظار کر رہے تھے کن کا؟ حسن بصری کا ہم لوگ انتظار کر رہے تھے رحمہ اللہ. وراث علینا حتی قربنا من وقت قیامی، کہ ہم لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کا انتظار کر رہے تھے، لیکن بہت تاخیر کر دی انہوں نے، مسجد آنے میں بہت تاخیر کر دی. حتی قربنا من وقت قیامی، اب اتنا ہو گیا کہ بھئی بہت تاخیر، اب نہیں آئیں گے ہم لوگ مسجد سے
کھڑے ہونے لگے. فجا، لیکن اسی حالت میں وہ اسی وقت پہنچ گئے. کون؟ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ. فقال، انہوں نے کہا دعانا جیراننا ہؤلاء، کہ بھئی ہمارے کچھ پڑوسی تھے، انہوں نے ہماری دعوت کی تھی، جس کی وجہ سے ان کی دعوت میں ہم چلے گئے، تاخیر ہو گئی. سبب آدمی بیان کرتا ہے نا کیوں تاخیر ہوئی. ثم قال، پھر انہوں نے کہا قال انس، انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے، یعنی انس بن مالک رحمہ اللہ ان کے استاد ہیں، ان سے انہوں نے دیکھا، سنا ہے، دیکھا ہے. انس بن مالک کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں اور صحابی ہیں. نظرنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ حتی کان شطر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے لیے ہم لوگ مسجد میں حاضر ہوئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں بیٹھ گئے حتیٰ کہ آدھی رات گزر گئی. فجاء، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رات کے بعد تشریف لائے. فصلی لنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، ہمیں نماز پڑھائی. ثم خطبنا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا. امام بخاری اصل یہاں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ سب کچھ کب ہو رہا ہے؟ عشاء کے بعد ہو رہا ہے. تاخیر بھی دین کے لیے لوگ جاگے ہوئے ہیں، نماز کا انتظار کر رہے ہیں، اور بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں تاخیر سے، پھر آ کر کے نماز پڑھنے کے بعد خطبہ دے رہے ہیں. نماز پڑھنے کے بعد خطبہ دے رہے ہیں، جو دین کی بات ہے، شریعت کی بات ہے، صحیح بات ہے. عشاء کی بات آپ کر سکتے ہیں، جیسے امام بخاری رحمہ اللہ جو باب باندھے ہیں. فقال، آپ نے خطبہ دیا اور کہا الا ان الناس قد صلوا ثم رقدوا، لوگو دنیا میں لوگ اس وقت جو بھی جہاں کہیں بھی مسلمان تھے وہ نماز پڑھ کر کے سو گئے ہیں. کیا کیے؟ نماز پڑھ کر کے سو گئے. وَإِنَّكُمْ لَمْ تَزَالُوا فِي صَلَاةٍ مَا انتَظَرْتُمُ الصَّلَاةَ، اور تم لوگ ابھی تک نماز کا انتظار کر رہے تھے، اس لیے تم لوگ گویا کہ اب تک نماز ہی کی حالت میں تھے. اس لیے میرے بھائی، اگر کوئی نماز کے انتظار میں ہے تو وہ نماز کی حالت میں ہے. اگر کوئی نماز کی انتظار میں ہے، مسجد میں آ گیا، نماز کی انتظار کر رہا ہے، وہ کیا ہے؟ گویا کہ وہ نماز کی حالت میں ہے. وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، کہ وہ لوگ جن کا دل مسجدوں میں ٹنگا رہتا ہے، کب اذان ہوتی ہے، کب جائیں گے ہم نماز پڑھنے کے لیے، کب وقت ہوگا. ایسے لوگ کیا ہوں گے میرے بھائی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے قیامت کے دن جگہ پائے گا. وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ. قال الحسن، حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا وَإِنَّ الْقَوْمَ لَا يَزَالُونَ بِخَيْرٍ مَنْتَظِرُ الْخَيْرِ. یہ کن کی بات ہے؟ حسن بصری تابعی ہے، وہ کہتے ہیں اور بعد میں فرماتے ہیں کہ یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی حدیث ہے. وہ کیا ہے کہ لوگ اس وقت تک بھلائی میں ہوں گے جب تک لوگ بھلائی کا انتظار کریں گے، برائی کا نہیں. کس کا؟ بھلائی کا. جب تک لوگ انتظار کرتے رہیں گے لوگ بھلائی میں ہوں گے، اور برائی کا انتظار کریں گے تو کچھ لوگ واللہ العظیم برائی کا انتظار کرتے ہیں، کب اس کو برائی لاحق ہو، کب اس کو مصیبت آئے، نعوذ باللہ من ذالک. نہیں میرے بھائی، من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منا والله لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. یہ سب اصول ایمانی اصول ہے. اخوت، بھائی چارگی. مسلمان بھائی میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں کہ مجھے خوشی لاحق ہو، تو ہمارے مسلمان بھائی کو خوشی لاحق ہوئی ہے، الحمدللہ ہمیں بھی خوش ہونا چاہیے. یہ اگر ہو جائے میرے بھائی، نہیں سب ٹانگ کھینچنے میں لگے رہتے ہیں، ایک دوسرے کے ٹانگ کھینچنے. وَإِنَّ الْقَوْمَ لَا يَزَالُونَ بِخَيْرٍ مَنْتَظِرُ الْخَيْرَ. قال قرہ کہتے ہیں، قرہ بن خالد کہ ہوا من حدیث انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حسن بصری نے فرمایا، لیکن یہ کن کی حدیث ہے؟ یہ حضرت انس رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں. اس کے بعد امام بخاری ایک اور حدیث بیان فرماتے ہیں، حدیث نمبر 601. کہتے ہیں کہ حدثني سالم بن عبد الله بن عمرو وابي بکر بن ابي خيثمه ان عبد الله بن عمر قال. عبداللہ ابن عمر یہ صحابی رسول ہیں، عبداللہ عمر فاروق کے لڑکے ہیں. کہتے ہیں کہ صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ العشاء، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھی فی آخر حیاتہ، اپنی زندگی کے آخر میں، بالکل اپنی زندگی کے بالکل آخر میں. فلما سلم، جب آپ سلام پھیرے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جب آپ نماز سے فارغ ہو گئے، آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے کہا ارأیتکم لیلتکم ہذہ فإن راس مئۃ لا يبقى ممن هو اليوم على ظہر الارض احد. یہ حدیث غور سے سنیے گا میرے بھائی، سن لو. آج کی رات ارأیتکم لیلتکم، یہ رات جو دیکھ رہے ہو تم لوگ،
اس وقت میں نے جو نماز پڑھی ہم تمام لوگ اس رات پہ ہیں, آج سے لے کر کے 100 سال کے اندر روئے زمین پر جو کوئی بھی رہے گا دنیا سے چلا جائے گا, مر جائے گا. آج سے لے کر کے, یاد رکھیے, آج سے لے کر کے 100 سال تک اس روئے زمین پر جو بھی ہے وہ انتقال کر جائے گا, باقی نہیں رہے کوئی بھی ہے اس روئے زمین پر. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث بیان کی, فوہل الناس فی مقالۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی ما یتحدثون من هذه الاحاديث عن 100 سنہ. جب یہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی کہ آج کی رات سے لے کر کے 100 سال کے اندر 100 سال تک روئے زمین پر کوئی آدمی باقی نہیں رہے گا, صحابہ کرام نے جب یہ حدیث سنی, صحابہ کرام بہت زیادہ پریشان ہو گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بیان کر رہے ہیں میرے بھائی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بیان کر رہے ہیں, کیا مقصد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. کچھ لوگ کچھ کہنے لگے, کچھ لوگ کچھ کہنے لگے, لیکن کہتے ہیں وَإِنَّمَا قَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم لَا يَبْقَى مِمَّنْ هُوَ الْيَوْمَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ, آج اس وقت جو زمین پر ہے, روئے زمین پہ ہے, کوئی باقی نہیں رہے گا. کہاں چلا جائے گا؟ مر جائے گا. یرید بذلک ان تخرب ذلک القرن, یعنی آج سے لے کر 100 سال تک ایک قرن بھی پورا ہو جائے گا, ایک صدی بھی پوری ہو جائے گی اور روئے زمین پر کوئی باقی نہیں رہے گا. ٹھیک ہے میرے بھائی, یہ بہت ہی, اس حدیث سے کو پڑھتے ہی ہم لوگوں کے ذہن میں ایک بات آ جاتی ہے, جو لوگ پڑھے لکھے ہوتے ہیں ان کے ذہن میں ایک بات آتی ہے. کون سی بات آتی ہے, کوئی بتائیں گے؟ ہاں جی, خضر علیہ السلام کی بات آ جاتی ہے. آج خضر علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں لوگ کہ ابھی زندہ ہیں, یہاں جاتے ہیں وہاں جاتے ہیں, جو چاہتے ہیں کرتے ہیں, اور اس کو لے کر کے ایک سے ایک لوگوں نے قاعدہ بنا لیا, قاعدہ کلیہ بنا لیا. کیا قاعدہ بنایا؟ بعض لوگوں نے کہا کہ ولایت کا جو مقام ہے, ولی کا جو مقام ہوتا ہے, وہ نبی سے بھی زیادہ ہوتا ہے. ایسے مسلمان موجود ہیں, اور دلیل موجود ہے اس کے پاس. میں کیا کہا کہ ابھی کچھ دیر پہلے میں نے کہا کہ ہر کسی کو دلیل مل جاتی ہے کچھ نہ کچھ, ضعیف ہی صحیح, موضوع ہی صحیح. کیا دلیل ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نبی تھے, خضر علیہ السلام ولی تھے. کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نبی تھے, خضر علیہ السلام ولی تھے, اور قرآن میں ذکر آیا ہوا ہے, اس میں تو کوئی انکار بھی نہیں کر سکتا ہے. قرآن میں آیا ہوا ہے کہ نہیں واقعہ, بخاری میں بھی واقعہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خضر کے پاس بھیجا, جاؤ وہاں جا کر کے اس سے تعلیم حاصل کرو, اور انہوں نے علم حاصل کیا. موسیٰ علیہ السلام کی بہت ساری باتوں کو انہوں نے مانا نہیں. یہاں ایک قاعدہ اور بناتے ہیں. کیا بتاتے ہیں کہ کچھ لوگ دنیا میں ایسے بھی ہیں کہ ان کی یہ طاقت ہے یا ان کے لیے جائز ہے کہ نبی کی شریعت پر خروج کر جائے. جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت یہ تھی کہ کسی کو آپ قتل نہیں کر سکتے, بچے کو, لیکن خضر نے کیا کیا, بچے کو قتل کر دیا. آپ کسی کا کوئی سامان ہے اس کو آپ خراب نہیں کر سکتے ہیں, لیکن خضر علیہ السلام نے وہ کشتی میں سوراخ کر دی. ٹھیک ہے میرے بھائی, کہتے ہیں کہ نبی کو کچھ لوگ دنیا میں ایسے بھی اور آتے ہیں, ہمارے یہاں پہ بھی بہت سارے لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں آپ لوگ کیا, آپ تو دنیا اور زمین کی بات کرتے ہیں, ہم تو ایسے اوپر آسمان کی بات کرتے ہیں. ہم لوگ وہاں کیا ہو رہا, چاند میں کیا ہو رہا, آسمان میں کیا ہو رہا, زمین میں کیا ہو رہا, اوپر کیا ہو رہا, سب ہم جان لیتے ہیں. نہیں میرے بھائی, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو یاد رکھیں. اور وہ کہتے ہیں خضر علیہ السلام مرے نہیں ہیں, زندہ ہیں. خضر علیہ السلام مرے نہیں ہیں میرے بھائی. موسیٰ علیہ السلام چلے گئے دنیا سے, ہارون علیہ السلام دنیا سے چلے گئے. خضر علیہ السلام کیا تھے, فرشتہ تھے, انسان تھے. اور بعض علماء کرام نے کہا ہے کہ خضر علیہ السلام بھی نبی تھے, خضر علیہ السلام بھی نبی تھے. موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی تھے اور وہ دوسری جگہ کے نبی تھے, اور اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا. صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ایسے نبی ہیں کہ آپ کی رسالت تمام دنیا کے لیے ہے, دنیا والوں کے لیے ہے, سب کے لیے ہے, قیامت تک کے ہر انسان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہے. آپ کی نبوت عام ہے. لیکن اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام بھی نبی, ہارون علیہ السلام بھی نبی, ابراہیم علیہ السلام بھی نبی, اسماعیل علیہ السلام بھی نبی, لوط علیہ السلام بھی نبی. وقتاً ایک ہی ساتھ اتنے سارے نبی ہیں. یعقوب علیہ السلام بھی نبی, اسحاق علیہ السلام بھی نبی, یہ سب نبی ہیں. تو اس وقت ہو سکتا تھا. لیکن میرے بھائی اگر نبی بھی نہیں ہے, اگر وہ انسان ہے, عام انسان ہے, اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی قسم, یا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے,
میرے بارے میں کوئی اگر سن لے، کوئی بھی ہو، چاہے یہودی ہو چاہے نصرانی ہو، کوئی بھی ہو، میرے بارے میں سن لے کہ میں نبی ہوں، آخری نبی ہوں، اور سننے کے بعد اگر مجھ سے ملاقات نہ کرے، میرے اوپر ایمان نہ لائے، تو کیا دخل النار، مسلم شریف کی روایت ہے. کیا ہوگا وہ؟ اور مصر کہاں ہے میرے بھائی؟ کتنی دور ہے سعودیہ سے مصر؟ مدینہ سے مصر کتنی دور ہے؟ صحابہ کرام نے مصر کو فتح کیا تھا کہ نہیں؟ عمرو بن عاص نے. خضر کا کہاں کوئی ذکر ہی نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خضر کا ذکر کیا بخاری شریف میں، قرآن میں اس کا ذکر ہے، لیکن کوئی بات نہیں کہ وہ زندہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اتنی عظیم بات ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو ضرور بتاتے، لیکن ایسی کوئی بات نہیں میرے بھائی. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب لوگوں کو اپنا اپنا، یہ نعوذ باللہ من ذالک، لوگ اپنا اپنا بازار گرم کیے ہوئے ہیں اور جو چاہتے ہیں کرتے ہیں. عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں لوگ. اور رات بھر میں تو تعجب اس بات پر کرتا ہوں کہ اتنے لوگ اس وقت، ٹیلنٹ والے لوگ اور ریسرچ والے لوگ، اس وقت کیسے وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہو رہی ہے، آ رہے ہیں، جبکہ ایک طرف کہتے ہیں کہ آپ حاضر و ناظر ہیں. پھر مدینے میں بھی کچھ لوگ آتے ہیں 12 ربیع الاول منانے کے لیے، یہاں بھی آ جاتے ہیں. ابھی کچھ دن پہلے اس سے بھی زیادہ بھیڑ تھی. کہتے قریب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے. ایک قبر بھی مانتے ہیں، حاضر و ناظر بھی مانتے ہیں، پھر آتے بھی ہیں، پھر ٹکٹ بھی خریدتے ہیں، پھر فرسٹ کلاس کا ٹکٹ خریدتے ہیں، اور ضیافت بھی کرتے ہیں، اور ضیافت میں ایک بجٹ بھی لگتا ہے، اور لوگ بیوقوف ہیں اور اس پر ایمان بھی رکھتے ہیں. اس زمانے میں ایسی چیزوں پر ایمان رکھنا چاہیے مسلمانوں کو، خاص کر کے مسلمانوں کو میرے بھائی. اس کے لیے کرسی رکھتے ہیں، اس کے لیے سجاتے ہیں، ڈولی سجاتے، کیا کیا کرتے ہیں. اللہ صرف یہ ہے کیا کہ لوگ اور مسلمانوں کو، عام مسلمانوں کو معلوم ہے کہ ہمیں قرآن حدیث پر عمل کرنا ہے، قال اللہ قال رسول پر عمل کرنا کا نہیں بھائی. کچھ چیز ایسی بھی ہے کہ صرف قال اللہ قال رسول سے نہیں ہے، کوئی علم ایسا بھی ہے سینہ بسینہ چلا آ رہا ہے، سینہ بسینہ چلا آ رہا ہے. اور کون یہ سب سینہ بسینہ لا رہے ہیں؟ فقیر لوگ لا رہے ہیں، جن کا کوئی اعتبار نہیں ہے معاشرے میں. فقیروں کا کیا اعتبار ہے میرے بھائی؟ جاہل لوگ، گنوار لوگ، جو پڑھتے نہیں ہیں، جو علم نہیں حاصل کرتے، جو نماز نہیں پڑھتے، ہاں، ان کا کیا اعتبار ہے؟ وہ ان کے پاس ہے، فلاں جگہ ہے، اور مدینے سے اس کی سند نہیں ملتی ہے، بغداد سے جا کر کے سند مل جائے گی، بصرہ اور کوفہ میں جا کر کے سند ملے گی. مدینے والے ولی نہیں تھے، ہاں، یہاں سے سب نکل گئے تھے ایسے ہی. مدینے سے ہماری کوئی سند نہیں ملتی ہے میرے بھائی. المہم یہ ہے میرے بھائیوں کہ خضر علیہ السلام کے بارے میں کہنا کہ وہ زندہ ہے، قرآن اور حدیث اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کے خلاف ہے. کہ آپ فرماتے ہیں کہ 100 سال، آج رات سے لے کر کے 100 سال تک روئے زمین پر جو بھی رہے گا وہ دنیا سے چلا جائے گا. باب الصبر مع الضیف والاہل، امام بخاری رحمہ اللہ ایک اور باب باندھ رہے ہیں جس میں یہ ہے کہ اہل و عیال کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، مہمان کے ساتھ آپ عشاء بعد بات کر سکتے ہیں، کھانا کھا سکتے ہیں. یہ ضروری نہیں کہ آپ عشاء بعد فوراً سو جائیں. اگر خیر ہے، اچھی چیز ہے، تو آپ اس کے لیے جاگ سکتے ہیں، شب بیداری کر سکتے ہیں، انتظار کر سکتے ہیں، باتیں کر سکتے ہیں. یہ تھوڑی لمبی روایت ہے اور میں اس کو مختصر ذکر کر رہا ہوں کہ قال حدثنا ابو عثمان ان عبد الرحمن بن ابی بکر، عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہ کے لڑکے عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان اصحاب الصفہ والے، اصحاب الصفہ مدینے میں رہتے تھے، شروع میں مسجد میں رہتے تھے، ان کے لیے بنایا گیا تھا، جگہ بنا دی گئی تھی. یہ وہ لوگ تھے میرے بھائی جن کے پاس کچھ نہیں تھا، یہ کرامات والے لوگ نہیں تھے، یہ علم حاصل کرنے والے لوگ تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے چپکے رہتے تھے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سنیں اور علم حاصل کریں. علم حاصل کرنے کے لیے یہ لوگ اپنے آپ کو وقف کر دیے تھے. ان میں سے ایک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی تھے. کہتے ہیں اصحاب الصفہ ان اصحاب الصفہ کانوا اناسا فقراء، یہ فقراء لوگ تھے، مسکین لوگ تھے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، ان کے پاس، لیکن ننگے نہیں رہتے تھے. لوگ کپڑے، ایک ہی کپڑا ہوتا تھا، اس کو لپیٹے رہتے تھے. صحابہ کرام سے ننگے ہونے کا کوئی تصور نہیں ہے. اس لیے فقیر کی بات آئے نا تو آپ ادھر نہ چلے جائیں، وہ فقیر. وَأَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فقراء کچھ لوگ وہاں حاضر ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من کان عنده طعام اثنین فلیذهب بثالث، بھائی کسی کے پاس اگر 2 آدمی کا کھانا، یہ نہیں کہ تیار شدہ پکوان، بریانی اور یہ اور وہ،
گھر میں یہ 2 ہی آدمی کا کھانا ہے میرے بھائی، اور کچھ ہے ہی نہیں. اگر کسی کے پاس یہ ہے تو ایک آدمی کے ان اصحاب صفہ میں سے ایک آدمی کو لے لو، لے جا کر کے انشاءاللہ 2 آدمی کا تمہارے پاس کھانا ہے، ایک آدمی کو اور لے لو، 3 آدمی جا کر کے تم لوگ کھا لینا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. وَإِنْ أَرْبَعٌ فَخَامِسٌ، اگر کسی کے پاس 4 آدمی کا کھانا ہے تو ایک آدمی وہ لے لے. اور سادسٌ وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ جَاءَ بِثَلَاثَةٍ، ابو بکر رضی اللہ عنہ 3 آدمی کو اپنے ساتھ لے آئے. ابو بکر رضی اللہ عنہ 3 آدمی کو اپنے ساتھ لے آئے. فانطلق النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعشرۃ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10 آدمی کو اپنے ساتھ لے گئے. قال فهو انا وابي وامي، یہ کہتے ہیں عبد الرحمن بن ابی بکر کہتے ہیں کہ اس وقت میں تھا اور میرے والد تھے اور میری والدہ تھی. فلا ادری قال وامراتی، اور یہ راوی کہتے ہیں کہ عبد الرحمن بن ابی بکر نے اپنی بیوی کے بارے میں یا اپنے خادم کے بارے میں بتایا یا نہیں بتایا، واللہ تعالی عالم. لیکن اتنا ضرور مجھے یاد ہے کہ عبد الرحمن بن ابی بکر نے کہا کہ اس وقت میں تھا، میرے والد تھے اور میری والدہ تھی. وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ تَعَشَّ عِندَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست، ہمیشہ ساتھ رہنے والے، خوشی میں غمی میں ہر وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں انہوں نے کیا کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا لیا، رات کا کھانا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھا لیا. ثم لبث حيث صليت العشاء، پھر کچھ دیر رکے رہے یہاں تک کہ انہوں نے عشاء کی نماز بھی پڑھ لی یا عشاء کی نماز پڑھی گئی. ثم رجع، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے. فلبث، کچھ دیر رکے رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. حتى تعشى النبي صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کھانا کھایا. فجاء بعد ما مضى من الليل ما شاء، بہت دیر رات گزر جانے کے بعد گھر تشریف لائے. کہاں کون؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ تشریف لائے. قالت له امراته، ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیوی نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا وما حبسك عن اضيافك او ضيفك، ابو بکر آپ گھر میں مہمان ہیں، مہمان کو چھوڑ کر کہاں چلے گئے تھے؟ مہمان گھر میں ہے، مہمان کو چھوڑ کر کہیں چلے گئے تھے؟ او قال ضيفك قال او ما شيتهم، کیا تم نے ان لوگوں کو کھانا نہیں کھلایا؟ مہمان ابھی تک کھانا کھائے نہیں ہے. مجھے تو ایسا لگا کہ میں یہ سوچا تھا کہ یہ مہمان کھانا کھا لیے ہوں گے، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. قالت، وہ کہتی ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیوی کہتی ہیں ابو حتی تجیء، کہ ہم نے کھانا پیش کیا، سب کچھ کیا، کہا بھی کہ اصرار کیا، لیکن وہ انکار کر دیں جب تک ابو بکر رضی اللہ عنہ نہیں آئیں گے ہم کھانا نہیں کھائیں گے. قد عرضوا فابوا، کھانا پیش کیا گیا لیکن انہوں نے انکار کر دیا کہ نہیں کھائیں گے. قال فذهبت انا فاختبأت، عبد الرحمن بن ابی بکر کہتے ہیں کہ کھانا بہت مختصر تھا، بہت کم تھا، میں جا کر چھپ گیا. فقال یا انثروا یا غنثروا، فقال یا غنثروا، پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بھائی کیا تم کیسے آدمی ہو؟ آپ اپنے بیٹے عبد الرحمن بن ابی بکر کو برا بھلا کہا کہ چھپنے کی کوئی بات نہیں، آؤ جتنا ہے سب مل جل کر کھا لیں گے. برا بھلا کہا، گالی دی، یعنی برے الفاظ، برے سخت الفاظ میں کہا. وقال، اور کہا تمام مہمان سے کلوا لا ہنیئا، تھوڑا ہی کھانا ہے لیکن کھاؤ، تھوڑا ہی کھانا ہے لیکن کھاؤ. قال فقال، عبد الرحمن نے کہا واللہ لا اطعمه ابدا، واللہ لا اطعمه ابدا، کہتے ہیں کہ نہیں میں تو کھانا نہیں کھاؤں گا، اتنا کم کھانا ہے، مہمان ہے، آپ تمام لوگ ہیں، میں کھانا نہیں کھاؤں گا. وائم اللہ، اور انہیں قسم کھائی، ما كنا ناخذ من لقمۃ الا ربا، پھر کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم جب ہم لوگ کھانا کھانے لگے، جب بھی کوئی لقمہ اٹھاتے تھے اس کے نیچے سے من اسفلھا، اس لقمہ اٹھاتے تھے اس کے نیچے سے کھانے کے اندر اضافہ ہو جاتا تھا. یہ بخاری کی روایت ہے میرے بھائی. من لقمۃ الا ربا من اسفلھا اکثر منها، یہ کون ہے؟ صحابی رسول ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کتنے ہیں میرے بھائی؟ آپ پڑھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کتنے ہیں، صحیح معجزات. کہتے ہیں کہ ہم کھانا اٹھاتے تھے، لقمہ اٹھاتے تھے، نیچے سے پھر کھانے میں اضافہ ہو جاتا تھا. قال یعنی حتی شبعوا، کہتے ہیں کہ تمام لوگ بالکل شکم شیر ہو گئے، فارغ ہو گئے کھانے سے، بھوک مٹ گئی. وصارت اکثر مما كانت قبل ذلك، اور یہ کھانا جو پہلے تھا اس سے کہیں زیادہ ہو گیا کھانا کھا لینے کے بعد. فنظر الیہا ابو بکر، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کھانے کی طرف. فاذا ہی کما ہی او اکثر منها، دیکھ رہے ہیں کھانا ویسے ہی ہے یا اس سے بھی زیادہ ہے. فقال لامراته، اپنی بیوی سے انہوں نے کہا یا اخت بنی فراس ما هذا، اے بنی فراس کی بہن، یعنی فلاں بنی فراس سے ان کا تعلق تھا قبیلے سے، کہ کیا بات ہے؟ قالت، کہتے ہیں ولا وقرۃ عینی، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے شوہر، کہ میں تو سمجھ نہیں پا رہی ہوں کیا ہے. لہی الان اکثر منها قبل ذلك بثلاث مرات، جس وقت میں کھانا پیش کی تھی آپ لوگوں کے لیے اس وقت سے اس وقت 3 گنا زیادہ کھانا باقی ہے.
3 گنا زیادہ کھانا باقی ہے. فاکل منها ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کھانا کھایا. وقال اور کہا انما كان ذلك من الشیطان کہ ہو سکتا ہے کہ یہ شیطان کی جانب سے ہو. یہ ڈر گئے. اور ہم لوگ ہوتے تو کیا ہوتا میرے بھائی؟ دیکھو میں تو ولی ہو گیا. ہاں ابو بکر ڈر گئے کہ ہو سکتا ہے شیطان کی جانب سے ایسا نہ ہو رہا ہو, ہمیں شیطان گمراہ کرنے کے لیے بھٹکانے کے لیے ایسا نہ کر رہا ہو. ثم اکل منها لقمة پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کھانا کھایا. ثم حملها الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کھانے کو اٹھا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے. فاصبحت عنده اور وہ کھانا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھا رہا وہاں پہ. وكان بيننا وبين قوم عقد اور عبد الرحمن بن بکر کہتے ہیں کہ ہمارے اور ہمارے کچھ لوگوں کے درمیان ایک عقد تھا, معاہدہ تھا اور معاہدہ گزر گیا تھا. ففرقنا 12 رجلا ہم نے کیا کیا تفریق کی یعنی الگ الگ کی 12 لوگوں کو. مع كل منهم اناس اور ہر 12 آدمی کے پاس کیا تھے, ہر 12 آدمی کے ساتھ الگ الگ لوگ تھے. واللہ عالم کم مع كل رجل یعنی ہر میں نے 12 آدمی میں ان آدمیوں کو 12 حصے میں تقسیم کیا اور ہر آدمی کے ساتھ لوگ تھے. اس کے بعد فاکلوا منها اجمعون تمام لوگوں نے اس کھانا کھایا, اس کھانے کو کھایا. او کما قال اور یا جس طرح اللہ کے رسول یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ فرمایا. یہ ہے میرے بھائی کہ یہ معجزہ ہے, یہ کرامات ہے. کن کے لیے؟ اصحاب رسول کے لیے, ابو بکر رضی اللہ عنہ کے لیے. اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کرامات ہے وہ اپنی جگہ ہے, اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. اور بہت زیادہ ہے. پانی ہے, پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ رکھ دیتے تھے. مسلم شریف کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انگلیوں کے بیچ سے پانی کا فوہارا نکل پڑتا تھا. کچھ علماء کرام کہتے ہیں یہ جو بیچ میں جو انگلیاں خالی ہے یہاں سے, اور کچھ لوگ کہتے نہیں انگلیوں کے بیچ سے, بین الدم بین اللحم والدم خون اور گوشت کے بیچ سے پانی کا فوہارا نکل پڑتا تھا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بہت زیادہ ہے. اور یہ تمام چیزیں اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح نبی تھے, حق نبی تھے, آخری نبی تھے. اور قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے بڑا معجزہ ہے وہ قرآن کریم ہے. سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم ہے اور قیامت تک یہ معجزہ باقی رہنے والا ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں صحیح مسلمان بنا دے. اللہ تعالیٰ تو ہمیں ہمارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے, ان کی حدیث پڑھنے پڑھانے, ان کی احادیث پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ تو ہمیں توفیق عطا فرما. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم.